بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چنا دال بنائیں گے، جی ٹی روڈ سے ملنے والی میاں جی کی دال۔ بہت ہی فیمس دال ہے، جو کہ جاتا ہے سفر میں اس طرف تو ضرور یہ دال کھاتا ہے، رکتا ہے اور دال کھاتا ہے۔ جو پاکستان سے باہر ہے انہیں بھی اس دال کی یاد ستاتی ہوگی جو کھا چکے ہیں، تو کیوں نہ پھر گھر پہ بنائیں میاں جی کی دال، اور اس کا کیسا ٹیسٹ ہے، کیسے وہ ٹیسٹ آئے گا، وہ تمام ٹپس بتاؤں گی، اور گھر میں بنائیے گا ضرور، اور پھر کمنٹ باکس میں آئیے گا اور بتائیے گا کہ یہ دال بنائی اور کیسی لگی۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ دالیں کتنی لینی ہیں۔ دالیں 3 دالیں ہوں گی میرے پاس۔ چنا دال 1.5 کپ، مسور دال 1/2 کپ، اور یہ اسے لال دال بھی بولتے ہیں، اور یہ ہے ماش کی دال 1/4، اور یہ بنے گی تقریباً 4 ٹیبل سپون۔ پانی اس میں ڈال دیا، اور میں نے اسے 3 سے 4 بار دھونا ہے، دھو کے پھر اسے بھیگنے کے لیے چھوڑیں گے، اور اوپر سے میں نے چھلنی سے ڈھک دینا ہے۔ فی الحال میں پانی ڈال کے دکھا رہی ہوں، اسے دھو کے اور اچھا سا اسے آپ نے صاف کرنا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی سسری وغیرہ ہے تو وہ اچھے سے صاف ہو جائے گی، اور دال کو جتنا اچھا دھوئیں گے نا آپ، اتنا ہی اس کا ذائقہ آپ کو اچھا مزیدار ملے گا۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، جب بھی دال بنائیں تو دال کو آپ نے اچھا دھونا ہے، اور دھو کے پھر اسے میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ آپ 5 سے 6 گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح چھلنی سے ڈھک کے۔ تو ملتے ہیں دوبارہ سے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اوور نائٹ کے بعد صبح، اور یہ دال بہت اچھے سے بھیگ چکی ہے اور پھول بھی چکی ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، میں نے 3 سے 4 پانی دھو کے اسے بھگونا ہے۔ اس طرح آپ دوبارہ سے میں نے دھو لیا 3 سے 4 پانی آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے۔ آپ پتیلے میں ڈالیں گے دال کو۔ اگر آپ پریشر میں ڈال رہے ہیں تو پھر تھوڑا پانی زیادہ کر لیں۔ نمک 1 ٹی اسپون اس میں گیا، ہلدی 1 ٹی اسپون گئی۔ صرف اس میں 2 چیزیں جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف ہم اسے بوائل کریں گے، اتنا بوائل کریں گے کہ دال گل جائے۔ اور ہری مرچ 3 سے 4 عدد ہری مرچ باریک کٹی اور کڑوی والی، اور اسے آپ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال کو میں نے اتنا گلا لیا ہے کہ جو مسور کی دال تھی نا، اس کی بہت اچھی گریوی بن چکی ہے۔ ماش کی دال آپ کو کہیں کہیں نظر آئے گی، اور جو چنا دال ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن اتنی گلی ہوئی ہوگی کہ آپ یوں چھوئیں نا انگلی سے تو وہ گل جائے۔ اور گریوی دیکھ لیں، اور اس کا پتلا پن اتنا آپ نے رکھنا ہے۔ اس سے رکھیں گے یہ ٹھنڈی ہو کے گاڑھی بھی ہوگی، پھر اسے دوبارہ ہم نے جو پکانا ہے تو اس میں بھی اس کا پانی ڈرائی ہونا ہے۔ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ تو اگلا کام کرتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے ایک پین لیا، اور اس کے لیے ہمیں خاص دیسی گھی چاہیے۔ دیسی گھی سے ہی آپ کو وہ والا ذائقہ ملے گا جو آپ کو لے کے جاتا ہے میاں جی کی دال کھانے کے لیے۔ تو اس میں میں نے 5 سے 6 ٹیبل سپون گھی اس میں شامل کیا۔ ہری مرچیں دل کھول کر ڈالیں، کیونکہ ہم نے ہری مرچیں ہی ڈالنی، اور مرچوں کا ذائقہ اسی سے ہی آنا ہے، اور کوئی مرچ نہیں اس میں جائے گی۔ اور مرچوں کو اتنا زیادہ فرائی نہیں کرنا، بس یہ ہے کہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ زیادہ اسے یہ نہیں کرنا کہ بالکل ڈرائی ہو جائیں گھی میں۔ اگر آپ سوچیں کہ اسے دوسرے گھی سے تیار کریں گے، عام گھی سے، بناسپتی سے، تو وہ ذائقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیں گے تو دیسی گھی ہی اس کے لیے لیں گے۔ ہری مرچیں اچھی سی فرائی ہو چکی تو اس میں دال شامل کریں گے۔ دال کو ڈال کے آپ تھوڑا سا گھوٹا لگا دیں، اس لیے کہ اس کی جو ماش کی دال ہے نا، اس کی لیس بنے گی اس کے ساتھ۔ مسور کی تو غائب ہو چکی ہے نا، تو ماش کی اس میں لیس سا آئے گا نا، تو وہی والا ٹیکسچر بنے گا جو آپ کو چاہیے۔ نمک آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہو۔ ہری مرچیں جتنی آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں، اگر کم کھاتے ہیں کم ڈال دیں۔ جتنی میں نے ڈالی ہے یہ نہ کم ہے نہ زیادہ، اور میں نے اچھا سے اسے گھوٹ لیا۔ جو گھی تھا اس میں سارا ختم ہو چکا ہے، جس طرح کہ میں نے اسے ایسے پیس لیا ایک طرح کا۔ یہ دیکھ لو آپ، یہ دال کہیں کہیں نظر آ رہی ہے، اور ماش کی بھی آپ کو تھوڑی بہت دال نظر آئے گی۔ باقی دیسی گھی اوپر سے آپ اپنی مرضی سے ڈالیں کتنا ڈالنا ہے۔ دیسی گھی ڈال کے اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے دم پہ چھوڑنا ہے۔ اتنا چھوڑنا ہے کہ اس کی خوشبو آپ کو آئے پورے گھر میں دیسی گھی کی، اور اسی سے ہی اس کا ذائقہ آئے گا۔ اب آپ چمچ چلائیں گے نا، تو اس میں جو گھی میں نے ڈالا ہے نا وہ مکس نہیں ہوگا، کیونکہ دال ذرا ہلکی سی پتلی ہے، زیادہ نہیں۔ یہ اوپر آپ کو دیسی گھی نظر آ رہا ہے، ہلدی کی وجہ سے ذرا کم نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ ٹوٹل جو میں دکھا رہی ہوں نا، یہ اوپر پانی کی طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹوٹل دیسی گھی ہے۔ اس طرح کا اوپر ہونا چاہیے۔ اب بس اسے جس طرح میں نے بتایا ہے 1 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے دم والی آگ پہ چھوڑ کے، تو اس سے کریں گے ڈش آؤٹ۔ دم پہ بھی نہ رکھیں، یہ بھی تیار ہے، مزیدار سی خوشبو۔ اور پھر میں آپ کو ٹیکسچر اس کا دکھا دوں کہ یہ کیسا ہے۔
اس طرح کا ہونا چاہیے، نہ پتلا ہے نہ گاڑھا ہے۔ اور یہ اوپر اس کے دیسی گھی، ایک سائڈ پہ دال رہنے دیں اور دوسری سائڈ پہ دیسی گھی آپ ذرا ٹیڑھا سا کر کے برتن کو رکھیں گے نا تو الگ گھی رہے گا اور دال الگ سے نظر آئے گی۔ اس طرح آپ اسے جتنی دال چاہیے آپ اسے ڈش آؤٹ کریں، جتنا تڑکا لگانا ہے۔ میں نے آدھی دال کو تڑکا لگایا ہے، اب اسے نکالتے ہیں پلیٹ میں۔ آپ دیکھ لو اس کا ٹیکسچر کیسا آ رہا ہے، بہت ہی مزیدار سا، دیکھنے میں بھی اس کا ٹیکسچر اور کھانے میں بھی مزیدار سا ہے، کیونکہ یہ دال ہے میاں جی کی، جی ٹی روڈ والی۔ ضرور ٹرائی کرنی ہے، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک دینا مت بھولا کریں۔ اور یہ نوالا دیکھ لیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے، اور دیسی گھی کے ساتھ پراٹھے بھی میں نے وہی بنائے ہیں، لیکن بنائے ہیں توے پہ بھی تندوری پراٹھے بہت مزے کے بنتے ہیں، اور میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ نیکسٹ کروں گی تو ضرور وہ بھی آپ ٹرائی کرنے اس دال کے ساتھ۔ اس دال کے ساتھ ہی وہاں آپ کو سرو کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ پھر یہ پراٹھے بھی آپ گھر میں بنائیں، دال بنائیں اور وہی انجوائمنٹ کریں جو آپ وہاں جا کر کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیا کریں، نوٹیفیکیشن اسی سے ہی ملتا ہے آپ کو۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو پلیز فالو کر لیں، شیئر کر لیں، اور ہو سکے تو لائک بھی دے دیا کریں۔ اللہ حافظ۔